امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، میں زمیں تو آسماں۔ میں زمیں تو آسماں ڈرامے کی کہانی ایک آسماں کی طرف گھومتی ہے اور دوسری زمین کی طرف۔ ان کی دنیا الگ ہی رہنا مقدر ہے۔ اس کے باوجود تقدیر ان کے راستے کو محبت کی ایک غیر معمولی کہانی میں باندھتی ہے جو کشش ثقل اور حدود سے انکار کرتی ہے۔ جب وہ تقدیر کے فرض اور خواہش کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں تو انہیں یہ دریافت کرنا پڑتا ہے کیا محبت واقعی دو مختلف جہانوں کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، اقتدار۔ اقتدار مہر النساء شہروز کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نوجوان عورت جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ اس کی زندگی اس وقت مزید پریشان ہو جاتی ہے جب اس کا چھوٹا بھائی ذیشان شہروز المناک طور پر ایک سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس میں ایک طاقتور سیاستدان سمن شاہ کا بیٹا زین شاہ بھی شامل تھا۔ نقصان سے مایوس اور سچ کو چھپانے کی کوششوں سے مایوس مہر النساء انصاف کے حصول کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس کا عزم اسے بااثر شاہ خاندان کے ساتھ براہ راست تنازع میں لے جاتا ہے، جو اس واقعے کو اپنے سیاسی روابط اور سماجی حیثیت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں مہر النساء نے زین کے بڑے بھائی شاہ نواز شاہ سے شادی کر لی۔ یہ غیر متوقع اتحاد طاقت کے توازن کو بدل دیتا ہے جو اس کے انصاف کے حصول میں نئی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، آس پاس۔ آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جد و جہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط ارادے والی نوجوان عورت اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ زیر اسناد ڈاکٹر سہم ایک سرشار پیشہ ور اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ڈاکٹر سہم اور عرشیہ کو کن چیلنجز کا انتظار ہے؟ کیا ان کے درمیان محبتیں پھوٹ سکتی ہیں؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ محمد افتخار افی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سمرہ بخاری نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے کبیر اور ریا سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر
نشر کیا گیا۔ نمبر 4، معصوم۔ معصوم ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کنٹینٹ لائن نے لکھا ہے، برکت صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ برکت صدیقی اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، میکال ذوالفقار، عمران اشرف، سدرا نیازی، وسیم عباس، نوین نقوی، شائستہ جبین اور ابو ہریرہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، راجہ رانی۔ راجہ رانی ایک بہت مختلف رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ثنا ظفر نے لکھا ہے، امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہنا آفریدی، جاوید شیخ، علی طاہر، ہما نواب، کیسر خان نظامانی، سلمیٰ عاصم، حارث وحید، عارض احمد، راشد فاروقی، برجیس فاروقی اور جنان حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، بریانی۔ بریانی ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش نوجوان عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت کے خاندانی دباؤ اور روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ مزاحیہ موڈ، غلط فہمیوں اور دلی لمحات کے ساتھ ڈرامہ سچی محبت کی تلاش کی طرف اس کے سفر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کامیڈی اور جذبات کو متوازن کرتے ہوئے یہ ہنسی کے رومانس اور ثقافتی گرم جوشی سے بھرپور تاریخی تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے بگ بینگ پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان اور ثروت گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، شیر۔ شیر عزائم، قربانیوں اور زندگی کی جدوجہد کی کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر کے گرد گھومتی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور، سارہ خان، انجمن رحیم اور نادیہ افغان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔